اقرأوا القرآن لكتاب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة کرام بررا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ عبس ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے. اس صورت میں 42 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. اب یہاں سے قرآن مجید کے آخر تک سورہ ناس تک صورتوں کی ایک اور ترتیب ہے، صورتوں کے حجم کے اعتبار سے، رکوعات کے اعتبار سے. اس کے بعد سمیت اس صورت کے آخر تک جتنی صورتیں ہوں گی ان میں صرف 1 رکوع ہوگا، 1 رکوع. تو اس سے پہلے 27 صورتیں نازل ہو چکی تھی، یہ 28ویں نمبر پر نازل ہوئی اور اس صورت میں بھی 1 رکوع ہے. اور اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ایک خاص رابطہ بھی ہے. پچھلی صورت جس کا نام سورۃ النازعات تھا، اس میں آخری باتیں ہم نے یہ پڑھی تھی کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. کافر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یہ جو قیامت اور جس کی رٹ تم نے لگائی ہے یہ آئے گی کب، یا قیامت کا جو ہنگامہ ہے یہ کب لنگر انداز ہوگا، قیامت ہوگی کب، دن بھی تو بتا دو نا جس سے ڈراتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، جب وہ آئے گی اس کا آنا ہی کافی ہے، پھر خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے آتی ہے قیامت. تو آج کا جو سبق ہے اس سبق میں بھی کافروں کی ایک خاص محفل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کچھ خاص قسم کے سوالات تھے. تو ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھایا تھا. کافروں کو کچھ شکوک و شبہات تھے اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اور نبوت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں. تو وہ پہلے سے شکوک و شبہات میں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ باتیں بتائی اور کچھ بتانے کا ارادہ کیا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ صورت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ رابطہ ہے پچھلی صورت کے ساتھ اس صورت کا. اس میں بھی کافروں نے کچھ پوچھا تھا، اب یہاں کافروں کو رسول اللہ نے بٹھایا ہے، وہ پھر کچھ پوچھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دیتے ہیں. وہ کیا پوچھتے ہیں وہ انشاءاللہ صورت ہی میں پڑھیں گے. تو جو آیات میں نے آج کے سبق میں پڑھی، ان آیات میں سے تقریباً 11 آیات جو ہیں، ان 11 آیات کا ایک خاص شان نزول ہے. اس کے پس منظر میں ایک خاص واقعہ ہے. وہ خاص واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 2 طرح کی ہوتی تھی. ایک دعوت تھی عمومی، اس کو بھی دی اور 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 سب کو بھی دی، عمومی دعوت. اور ایک دعوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعوت کہ کچھ خاص لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، رؤساء ہیں، سردار ہیں، بڑے سیاسی زعماء ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کر ان کو خاص دعوت دی، یا کبھی ان کو اپنے پاس بلایا اور خاص موقع پر خاص باتوں کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی. تو یہ دعوت کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں. تو دعوت میں یہ دونوں قسم کی دعوتیں شامل ہیں، ایک خصوصی دعوت، ایک عمومی دعوت. واقعہ اس طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں بیٹھے تھے اور اتنے میں کچھ سرداران قریش آئے، بڑے بڑے لوگ، عتبہ،
ربیعہ، ابو جہل، بڑے بڑے ولید ابن مغیرہ، بڑے بڑے رؤساء، سردار ان کے اور سیاسی زعماء، لیڈر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جانا کہ یہ سارے خود جمع ہو گئے ہیں، اور دن تو میں ان کے پیچھے گھومتا پھرتا ہوں کہ کسی کو پکڑوں اور اس کو اللہ کے دین کی دعوت دوں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دوں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ سارے یہاں صحن کعبہ میں مجھے مل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دینا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ تو اتنے میں ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، مجھے کچھ مسئلہ بتا دیں، کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو آپ کو سکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیں۔ اب یہ جو صحابی تھے تو یہ نابینا تھے، معذور تھے، انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کون سی محفل میں ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے اس بات کا تکرار کیا اور بار بار کیا، اللہ کے رسول اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے ہمیں بھی کچھ سکھلا دیں، کچھ مسئلہ سمجھا دیں، کوئی آیت ہے وہ ہمیں سنا دیں، کوئی مطلب ہے کسی بات کا وہ ہمیں سکھا دیں، بتا دیں۔ تو یہ بار بار اس طرح کہتے رہے، اور کافر بھی منہ بناتے رہے کہ دیکھو یہ کیا ہے، وہ تو پہلے سے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی کا یہ انداز پسند نہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے کہ یہ کیا کرتا ہے، محفل کو نہیں دیکھتا کہ میں کن کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ ایک دفعہ اس نے بات کی، میں نے جواب نہیں دیا، اسے چلے جانا چاہیے تھا۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناگواری کے عالم میں منہ موڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور پر کچھ آثار جو کہ غصے کے اور غضب کے آثار ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، تیوری چڑھائی نا، ماتھے پہ بل لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو خیر وہ صحابی وہیں پہ کھڑے رہے، یا وہ صحابی چلے گئے، روایات میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ پھر سرداران قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دعوت کا سلسلہ تھا وہ جاری رکھا، لیکن وہ تو بدبخت تھے، اتنے میں وہ بھی چلے گئے، انہوں نے رسول اللہ کی دعوت کو ٹھکرا بھی دیا۔ جیسے ہی سرداران قریش اٹھے تو فوراً اللہ کا یہ قرآن یہ آیتوں کی صورت میں نازل ہوا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ پیغمبر آپ کیا کرتے ہیں کہ ان سرداروں کی وجہ سے، ان مالداروں کی وجہ سے، ان بڑے لوگوں کی وجہ سے آپ نے اپنے مخلص صحابی جس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے، آپ کی ذات کی عقیدت بھی ہے، آپ سے محبت بھی کرتا ہے، وہ طلب صادق لے کر آیا ہے، کچھ نہ کچھ آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہے، وہ بدبخت و ظالم ہے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تو آپ نے اس صحابی کو نظر انداز کر دیا اور اس کو توجہ دی، اچھا نہیں کیا آپ نے۔ اور روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے، کیونکہ وہی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا کرتے تھے، تو آپ کے چہرے انور پر بار بار اسی طرح خفگی کے اور غضب کے آثار کہ اللہ نے مجھے اپنے عتاب میں لے لیا، مجھے پکڑ لیا، اللہ نے مجھے پکڑ لیا، میری گرفت کر لی، بار بار یہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تسلی ہوئی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب سکھلائے گئے ہیں کہ اپنے اپنے ہوتے ہیں، بیگانے بیگانے ہوتے ہیں، تو لوگوں کا ایک خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضافی چادر کاندھے پہ لیا کرتے تھے، حضرت نے وہ چادر نیچے بٹھائی اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اس چادر پہ بیٹھو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات بینات کی تلاوت کی کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے میری گرفت کی ہے، اللہ نے مجھے پکڑا ہے،
کہ اس صحابی کو آپ نے چھوڑا اور ان رؤساء اور قریشیوں اور تو دراصل یہ جو صورت ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، کیونکہ صحابہ کون تھے؟ رسول اللہ کے مقتدی تھے، رسول اللہ کے شاگرد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ تو جس شخص کے مقتدی ایسے ہوں، جس شخص کے تلامذہ اور شاگرد ایسے ہوں، جس شخص کے تربیت یافتہ ایسے ہوں کہ جن کے بارے میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے تو اللہ کا قرآن اترے اور اللہ کا قرآن نازل ہو، تو اس شخص کی عظمت کا خود کتنا عالم ہوگا، وہ کتنی بلندیوں پر ہوگا کہ جو استاد ہے، وہ کتنی بلندیوں پر ہوگا کہ جو خود امام ہے، وہ کتنی بلندیوں پر ہوگا کہ جو خود مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ تو دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جان بوجھ کر ایسے نہیں کیا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو ایمان کی محنت ہے یہ بہت قوی ہے بنسبت اعمال کی محنت سے۔ کافروں کے پاس تو ایمان نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت قرآن میں اللہ یہ بھی بیان کرتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں، لالچی ہیں لوگوں کے ایمان کے بارے میں، کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں، ایمان کو اپنا لیں، مومن بن جائیں، اسلام کو اپنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں حریص تھے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جو ایمان کی محنت ہے یہ زیادہ مضبوط ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے اس کے بنسبت اعمال کی محنت کے۔ صحابی کے پاس تو ایمان تھا، وہ تو کسی عمل کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو یہ بعد میں بھی پوچھ سکتا تھا، لیکن ایمان کا ملنا یہ بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی محنت کو ترجیح دی، اور جو اعمال کی محنت تھی، سیکھنے سکھانے کی، پڑھنے پڑھانے کی، کیونکہ صحابی کا ایمان تھا وہ بعد میں بھی سیکھ سکتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مؤخر کر دیا۔ اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم، مکتوم عربی میں نابینے کو کہتے ہیں، مکتوم، ان کی ماں کو مکتوم کہا جاتا تھا، اس لیے کہ نابینے کی ماں، ماں کو کہتے ہیں عربی میں، مکتوم نابینے کی ماں، اور یہ قریشی النسب تھے، قریشی تھے نسب کے اعتبار سے۔ اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ السابقون الاولون، جن صحابہ نے پہلے ہجرت کی ہے، اور دوسرے نمبر پر مدینہ پاک کو ہجرت کرنے والے مکہ سے یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم ہے۔ سب سے پہلے ہجرت کی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہجرت کرنے والے صحابی ہیں، اور بھی ان کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ماموزاد بھائی تھے، اور ان کا یہ اعزاز بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی نیابت حضرت عبداللہ ابن مکتوم کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 مرتبہ ایسا موقع پیش آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر امامت کی، اور تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ 13 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینے والوں کی امامت کروائی ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے فقہاء نے ایک مسئلہ یہاں سے نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نابینے کی امامت بھی جائز ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ نابینا اگر پاک ناپاک کی تمیز کر سکتا ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ گندگی ہے اور یہ ستھرائی ہے، صفائی ہے، اپنے کپڑوں کا خیال رکھ سکتا ہو، اور اپنے جسم کا، اعضاء وغیرہ کا، گندگی کا اور پاکی کی اسے تمیز ہو، تو پھر نبینے کی امامت جائز ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اعزاز کے لیے یہ بات کم ہے کہ اللہ کا قرآن ان کے بارے میں نازل ہوا۔ یہ آیات بینات حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں نازل ہوئی۔ تو عبس وتولی، ان آیات کا یہی پس منظر ہے۔
عباسہ و تولا، عباسہ کا مطلب ہے چیبا جبیں ہوئے، چیبا جبیں ہوئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تیوری چڑھائی۔ تیوری چڑھانا کسے کہتے ہیں؟ تیوری چڑھانا ایسے کہتے ہیں کہ ماتھے پہ بل لے آنا، ناگواری کے آثار ظاہر کرنا۔ آدمی کسی چیز کو پسند نہیں کرتا تو بس اوقات اس کے ماتھے پہ اس طرح کے آثار آ جاتے ہیں کہ اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز اسے پسند نہیں ہے۔ عباسہ وہ چیبا جبیں ہوئے، انہوں نے اپنا چیبا جبیں ہوئے، جبین کہتے ہیں نا ماتھے کو، پختو کے بھی تندے اور رانول کا نا، چیبا جبیں ہوئے، تیوری چڑھانا اردو میں اس کو بھی کہتے ہیں، ترش رو بھی کہتے ہیں اس کو۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں وہ چیبا جبیں ہوئے۔ دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا عبستا، اے پیغمبر کاش کہ آپ عربی سمجھتے ہوتے، آپ کو پتہ چلتا کہ یہ عباسہ کا کیا معنی ہے، عبستا کا کیا معنی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا عبستا، اے پیغمبر تم چیبا جبیں ہوئے، تم نے اپنے ماتھے پہ بھل لائے، یہ نہیں کہا۔ عباسہ وہ چیبا جبیں ہوئے، کون ہوئے؟ بات تو واضح ہے لیکن یہ نہیں کہا عباسہ وہ چیبا جبیں ہوئے، وتولا، اور انہوں نے اپنا رخ انور موڑ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ موڑ لیا، ان کی طرف سے التفات کر دیا، انہیں نہیں دیکھا۔ کب؟ ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور، اپنا چہرہ اقدس پھیرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اور رسول اللہ کی پیشانی پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور اللہ فرماتے ہیں اور آپ کو کیا خبر کہ شاید کہ وہ سنور جائے، سدھر جائے، وہ اپنے آپ کو پاک کر لے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ آپ نے تو کہا کہ بعد میں نا، لیکن یہ تو صحابہ ہیں، جیسے سنتے ہیں فوراً سے پہلے عمل کرتے ہیں، وہ کافر ہیں، سب کچھ سن کے پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت قبول کرتا اور نصیحت کا قبول کرنا اسے فائدہ بھی دیتا، کیونکہ یہ آپ کا مخلص صحابی ہے اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی، ان کی بڑی عجیب شان ہے نا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تھے تو نبینے، لیکن شوق جہاد اس قدر تھا ان کے اندر کہ جس کو بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں جہاد میں جاؤں، قرآن کے حافظ تھے، قاری تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اجازت مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا لیس علی الاعمی حرج، کہ جو اندھا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جہاد پہ نہ جائے، گناہ تو ان کے لیے ہے کہ جو ٹھیک ٹھاک ہیں، تم اندھے ہو، تم نابینے ہو، تو تمہارا نہ جانا ہی اسی میں بہتری ہے، نہ جاؤ۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا زمانہ آیا، اس میں بھی نہ جا سکے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں یہ نکلنے کے لیے تیار ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے نہیں جانا، کہنے لگے نہیں میں جاؤں گا۔ اچھا کیوں جاؤ گے؟ کہنے لگے میں وہاں پہ اذانیں دوں گا، یہ مؤذن رسول تھے نا۔ اور اس صحابی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ ایسے جو اصل مؤذن تھے وہ حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ بھی تھے۔ ابتداء میں ایسے ہوتا تھا کہ ان میں سے ایک اذان دیتا تھا، دوسرا اقامت دیتا تھا، دوسرا اقامت دیتا اور پہلا اذان دیتا، لیکن پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتا دیا کہ اقامت وہی شخص کہے گا کہ جو اذان دے، من اذن فہو یقیم، جو اذان دے وہی اقامت دے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ابتداء میں یہ تھا کہ ایک اقامت دیتا اور دوسرا اذان دیتا، دوسرا اذان دیتا اور پہلا اقامت دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا نا کہ تم اپنا کھانا پینا اس وقت بند کرو کہ جب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں۔ دو اذانیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ پہلی اذان ہوتی تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی اذان ہوتی تھی، تو ان کی اذان کے وقت
پھر اس کے بعد لوگ کھانا پینا شروع کر دیا کرتے تھے. تو جب یہ اذان دیتے تھے تو ان کی اذان دینے کا یہ مطلب تھا کہ اب کھانا پینا بند ہو گیا ہے. تو اس کے بعد تو مؤذن رسول تھے نا، یہ کہنے لگے صحابہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں جاؤں گا. اچھا کیوں جاؤ گے، تم تو لڑ نہیں سکتے نا. کہنے لگا میں وہاں پہ اذانیں دوں گا، تمہیں نمازیں پڑھوں گا، تمہاری خدمت کروں گا، مرہم پٹی کی ضرورت پڑی تو یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے، اگر میں نہیں لڑ سکتا تو اور کام تو کر سکتا ہوں نا، مجاہدین کے اندر میرا نام شمار ہو جائے گا. تو یہ چلے گئے. تو ایک دن یہ قادسیہ کی لڑائی تھی اور یہ بڑی گمسان کی لڑائی تھی. کافروں کی تعداد مسلمانوں سے دو چند، بہت زیادہ تھی کافروں کی تعداد. اتنے میں ایک دن ایسے ہوا کہ صبح کا وقت تھا. یہ صحابہ سے کہنے لگے جو دوست تھے کہ مجھے زرہ پہناؤ. زرہ وہ جو ایک یونیفارم ہوتی ہے نا، جنگی یونیفارم کی، جس کے اوپر تلوار اثر نہیں، بلٹ پروف وردی ہوتی ہے جو، وہ اس سے بنی ہوئی. اور خود پہناؤ، خود پہنایا، ہیلمٹ وغیرہ وہ انہیں پہنایا گیا. تلوار دو، تلوار دی. جھنڈا کدھر ہے، جھنڈا دو. کہا کہ کیا کرتے ہو، بس دیکھتا ہوں نا. اتنے میں ایسا ہوا کہ یہ میدان میں کودے. پھر کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ نا کہ دشمن ہم سے کتنا دور ہے. کسی نے کہا کہ بس 1 فرلانگ 2 فرلانگ، 1 میل 2 میل کے فاصلے پر ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے. اچھا تو رستہ کیسا ہے، اوپر نیچے تو نہیں ہے، کوئی ڈھلوان کوئی پہاڑی تو سامنے نہیں، بالکل نہیں ہے، کیونکہ انہیں نظر نہیں آتا تھا. تو جھنڈا پکڑاؤ. جب جھنڈا پکڑایا گیا تو میدان میں کود گئے. تو جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اسے امیر لشکر تصور کیا جاتا ہے. جیسے ہی یہ نکلے تو ان کے پیچھے سارے صحابہ، کیونکہ اگر ان کو اکیلا چھوڑتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، جھنڈا نیچے گرتا ہے تو اسلام کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. تو یہ گئے اور دشمنوں پر انہوں نے حملے کے لیے انہیں للکارا. اور انہیں کیا پتہ تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہا ہے. وہ سمجھنے لگے کہ کوئی بڑا مجاہد آ رہا ہے، بڑا سپاہی، اور ان کا لیڈر آ رہا ہے کہ جو ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور لڑ رہے. اور وہ کھانے پینے میں مشغول تھے، صبح کے وقت ناشتے میں مشغول تھے. جیسے ہی انہوں نے اس طرح آوازیں سنی اور بلند جھنڈا دیکھا، سارے ہی وہاں سے نکلے اور بھاگ کر چلے گئے. اور مسلمانوں کو وہ سارا مال غنیمت اور سب کچھ، ان کا اسلحہ اور ہتھیار، ساری چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی. اور یوں مسلمانوں نے اس مال غنیمت کو اپنے لیے سمیٹا اور یہ واپس آ گئے. بعض روایات میں ہے کہ یہ غازی بن کے لوٹے تھے اور پھر وہاں آ کے مدینے میں فوت ہوئے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہیں پر شہید ہو گئے تھے. اور جب ان کے جسم کو دیکھا گیا تو اس نابینا صحابی کے جسم پر 25 نشانات تھے زخموں کے، جو کہ نابینا ہیں، معذور ہیں، لیکن شوق جہاد اتنا زیادہ ہے کہ جسم پر 25 نشانات ہیں اور نیزہ کسی نے ان کی یہاں گردن میں مارا ہوا ہے. تو اس سے یہ شہید ہوئے اور فوت ہوئے. تو اللہ فرماتے او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت قبول کرتا. آپ نے تو اس سے روگردانی کر دی نا، آپ سے منہ پھیر لیا آپ نے. فتنفعہ الذکریٰ، اور آپ کا نصیحت کرنا اسے فائدہ بھی دیتا. اما من استغنا، رہا وہ شخص کہ جو آپ سے لاپرواہی کرتا تھا. کون؟ وہ جو جتنے سرداران قریش تھے. فأنت لہ تصدیٰ، آپ تو ان کے پیچھے پڑے رہے کہ جو آپ کی بات کو توجہ بھی نہیں دیتے، آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑے گئے. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بہت ساری صفات کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صفت یہ بھی رکھتے تھے کہ آپ مخلوق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق تھے، اور علم الغیب یہ خالق کا خاصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، اگر یہ ایمان لے آئے تو جو چھوٹے چھوٹے لوگ انہیں دیکھ کر وہ بھی ایمان لے آئیں گے. کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، جو لوگ ہوتے ہیں نا، عام لوگ، یہ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. محلے کا، علاقے کا خان، نواب، ملک، چودھری جس پارٹی میں ہوتا ہے تو غریب طبقہ ویسے ہی زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتا ہے. اس سے پوچھا جائے کہ کیوں، وہ کہتا ہے خان صاحب اس پارٹی میں ہے، ملک صاحب اس پارٹی میں ہے، نواب صاحب اس پارٹی میں ہے، چودھری صاحب اس پارٹی میں ہے، تو ہم بھی اس پارٹی میں ہیں، ہم بھی اس پارٹی میں ہیں نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاعدے کو لاگو کرنے کے لیے اس کو اپنایا، اس قاعدے کے اوپر عمل کیا کہ اگر یہ ایمان لائیں گے تو نیچے جو اور ہیں، فقیر لوگ، مسکین لوگ، غریب لوگ، ناتواں لوگ، جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، مزدور لوگ، تو وہ جب اپنے بڑوں کو دیکھیں گے
تو اس پر علاقائی سطح پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا اور سارے لوگ مشرف اسلام ہو جائیں گے، اسلام کو قبول کر لیں گے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، اللہ فرماتے ہیں آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جو آپ کی بات کو نہیں مانتا، اور جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے صحابی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ نصیحت قبول نہ کرے نا کافر، تو اے پیغمبر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا کام ہے صرف پیغام پہنچانا، تبلیغ کرنا، زبردستی عمل کروانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور رہا وہ شخص کہ جو دوڑتا ہوا محنت کر کے آپ کے پاس آیا ہے، بھی نابینا، نظر بھی نہیں آتا، کس طرح چل کے آیا ہوگا، کس عقیدت سے آیا ہوگا، کس پیار سے آیا ہوگا، اور کیا کیا جذبات لے کے آیا ہوگا۔ وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے نا، فَأَنْتَ لَهُ تَلَهَّى، آپ اس کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، یہاں تک فَأَنْتَ لَهُ تَلَهَّى، جب تک یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، اگلی آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ غمگین تھے کہ میرے اللہ نے مجھے عتاب میں رکھا، میرے اللہ نے میری گرفت کی، مجھے پکڑا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ یہ نصیحت جس طرح کسی عام شخص کے لیے ہے، اس طرح پیغمبر کے لیے بھی ہے، اور پیغمبروں کے سردار کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، یہ تو آپ کی نصیحت کے بتایا آپ کو جا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے آپ کے ہر امتی کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ جو اپنا ہو، مخلص ہو، آپ کے قریبی ہو، اور جس سے آپ کو فائدہ زیادہ ہو، اس کو زیادہ توجہ دیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال کرتے اور فرماتے مرحباً مرحباً مرحباً، خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید، بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا وہ آدمی کہ جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پر عتاب کیا، میرے رب نے میری گرفت کی، میری طرف اللہ نے اپنی آیات کو بھیجا، آؤ وہ آدمی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بٹھاتے اپنے پاس قریب کر کے، پھر پوچھتے کچھ مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کچھ سیکھنا تو نہیں چاہتے؟ کلا انہا تذکرہ۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاشرے میں یہ افراد کہ جو معذور ہو، کیونکہ معذورین یہ خود تو کوئی معذور نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر اس نے مجھے ٹھیک ٹھاک سالم بنایا ہے تو کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی، یہ معاشرے کا حسن ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ کسی کی ٹانگ نہیں ہے اور کسی کی آنکھ نہیں ہے اور کسی کا کان نہیں ہے اور کسی کی ناک کٹی ہوئی اور کسی کا کیا اور کسی کا کیا، کوئی بول سکتا ہے اور کوئی بول نہیں سکتا، کوئی سن سکتا ہے تو کوئی سن نہیں سکتا۔ اور یہ جو معذورین ہیں یہ معاشرے کا حسن ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ آیتیں ایک طرف سے ہمیں یہ پیغام بھی دیتی ہیں کہ یہ اسپیشل خاص افراد ہوتے ہیں، ان کو خاص توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، کہیں اللہ سے فریاد نہ کر لیں کہ یا اللہ اس میں میرا کیا قصور تھا کہ میری آنکھ نہیں ہے، کہ لوگ مجھے سارے اندھا کہتے ہیں، لوگ مجھے نابینا کہتے ہیں، لوگ مجھے کانا کہتے ہیں، اور یا اللہ میرے کان آپ نے نہیں پیدا لگا، سارے مجھے بہرا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کان کٹا کہتا ہے، میں لنگڑا ہوں تو کوئی میرا لنگڑے پن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے یا اللہ، میری تو کوئی۔ تو اس لیے ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو آگے کرنا چاہیے، تو خیال رکھنا چاہیے کیونکہ قرآن کی آیات۔ لیکن ہمارے ہاں مشہور یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے آدمیوں کی ایک رگ زیادہ ہوتی ہے تو گڑ سڑی اور رگ زیادہ بھی ہوئی، تاکہ کیا یہ بات بھی ہے کسی حد تک، لیکن قرآنی تعلیمات تو یہ ہے نا، یہ تو ہمارا معاشرہ ہے، ہم ان کو اتنے پیک پر لے جاتے ہیں، اس کو گھر والے بھی کہتے ہیں چاہے گڑاؤ 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 گڑاؤ، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، تو وہ بھی سم گڑ بن جاتا ہے، پھر درد سر بن جاتا ہے۔ ورنہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس کو بالکل محسوس ہی نہ ہونے دو۔ اچھا ہے آپ کا پاؤں نہیں ہے تو ہے نا، ہم ہیں نا تمہارے دو بھائی، ہمارے جو پاؤں ہیں یہ آپ ہی کے تو ہیں نا، آپ کے سہارے کے لیے ہیں۔ تو اس طرح ان کی حوصلہ افزائی، لیکن لوگ اس طرح حوصلہ افزائی نہیں کرتے تو پھر معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، ناسور بنتے ہیں۔ تو پھر ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ جو آدمی لنگڑا ہوتا ہے اس میں ایک رگ
زیادہ ہوتی ہے، یہ شرارتی زیادہ ہوتا ہے، شیطانی اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، جو نابینا ہوتا ہے تو اس طرح جو بول نہیں سکتا اس کی بھی ایک رگ زیادہ ہوتی ہے۔ تو خیر، کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، یہ سب کے لیے نصیحت ہے، پیغمبر ہے تو اس کے لیے نصیحت ہے، امتی ہے تو اس کے لیے نصیحت ہے، بڑے چھوٹے سب کے لیے نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے تو اس نصیحت کو قبول کر دے، آئندہ کے لیے کسی کو اس طرح نہ کہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بران رحمت اللہ۔ اللہم اغثنا یا مغیث، اللہم اغثنا یا مغیث، اللہم اغثنا یا مغیث، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ۔